جادوگر اور آدم خور دیو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ رامو انتہائی ذہین اور فرمانبردار تھا۔ اب کسان بوڑھا ہو چکا تھا اور کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اس کا بہت علاج کیا اور اس کے علاج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنا کھیت بیچ دیا، لیکن کسان کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑ گئی۔ کسان کا بیٹا اب اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اب وہ اپنی روزی کے لیے اپنے گھوڑے پر شہر کی طرف نکل پڑا۔ وہاں کھڑے سپاہی نے اسے روک کر پوچھا، تم کون ہو اور شہر کیوں آنا چاہتے ہو؟ کسان کے بیٹے نے جواب دیا، میں ایک غیر ملکی ہوں اور میں اس شہر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی روزی کما سکوں۔ سپاہی نے یہ سن کر کہا، اگر آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو ایک سوال کا جواب تلاش کریں۔ اس شہر کا حاکم آپ کو جو اجر مانگے گا وہ آپ کو دے دے گا۔ سپاہی نے کہا، ہمارے شہر میں ایک آبشار ہے، وہ پچھلے 1 سال سے خشک ہے لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھتا۔ اگر آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے تو حاکم آپ کو انعامات و برکات سے مالا مال کر دے گا۔ کسان کے بیٹے نے سپاہی سے کہا، میں اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ کسان کے بیٹے نے یہ کہا اور آگے چل دیا۔ راستے میں وہ ایک جنگل میں آیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہی رک گیا۔ اچانک ایک جادوگر وہاں آیا اور لڑکے سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ کسان کے بیٹے نے کہا اور آگے چل دیا۔ راستے میں ایک اور جادوگر نے آ کر لڑکے سے پوچھا، ارے تم کون ہو؟ کسان کے بیٹے نے اسے اپنی کہانی سنائی اور کہا، اب میں ان 2 سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جادوگر نے کسان کے بیٹے سے کہا، میں آپ کو ان 2 سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس سے پہلے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ کسان کے بیٹے نے پوچھا۔ اس جنگل کے آخر میں غاریں شروع ہوئی جہاں ایک بہت بڑا آدم خور دیو رہتا ہے۔ مجھے اس دیو کے سر کے 2 بال لاؤ، میں آپ کے سوالوں کے سارے جواب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، کسان کے بیٹے نے کہا، میں اس کے بال ضرور لاؤں گا۔ اور پھر وہ گھڑ سوار کر غار دھند روانہ ہوا۔ جب جنگل ختم ہوا تو غاریں شروع ہو گئی۔ کافی تلاش کے بعد بالآخر اسے لال گھر مل ہی گیا۔ دیو اس وقت کہیں گیا ہوا تھا۔ اس کی دادی غار کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیو کی دادی نے کسان کے بیٹے کو دیکھا تو غصے سے پوچھا۔ کسان کے بیٹے نے اس کو اپنی پوری کہانی سناتے ہوئے کہا، میں دیو سے 2 بال لینے آیا تھا۔ دیو کی دادی نے سنا اور ایک منتر پڑھا جس نے کسان کا بیٹا چیونٹی میں تبدیل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد دیو گھر میں واپس آیا اور ایک لمبا سانس لے کر بولا، آدم بو، مجھے انسانی گوشت کی خواہش ہے۔ اس نے پورے غار کو تلاش کیا لیکن اسے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ اپنی دادی کی گود میں سو گیا۔ جب وہ گہری نیند میں سویا تو اس کی دادی نے اس کے سر کے 2 بال نکال کر توڑ ڈالے۔ اوئے دادی، آپ نے میرے بال کیوں توڑ دیے؟ میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چلا۔ دیو کی دادی نے اسے سونے کو کہا اور دیو پھر سو گیا۔ نانی نے منتر پڑھ کر اس کے دونوں بال دے کر کسان کے بیٹے کو چیونٹی سے دوبارہ انسان بنا دیا۔ کسان کا بیٹا غار سے نکل کر واپس جنگل میں چلا گیا جہاں جادوگر اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دونوں بال ملنے کے بعد وہ بہت خوش ہوا اور بولا، اب میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دوں گا۔ رئیس کے باغ میں سیب کا درخت پھل نہیں دے رہا کیونکہ اس کی جڑ میں ایک چوہا رہتا ہے۔ چوہے کو مارا جائے تو درخت دوبارہ سیبوں سے بھر جائے گا۔ ایک اور قصبے میں آبشار خشک ہے کیونکہ وہاں ایک مینڈک پتھر کے نیچے رہتا ہے جو در حقیقت ایک جادوگر ہے، اور اگر وہ مارا جائے تو آبشار دوبارہ بہہ جائے گی۔ کسان کے لڑکے نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور پھر
اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہلے شہر کے رئیس کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا جواب دینے کے بدلے بہت سارا سونا لے لیا۔ پھر وہ دوسرے شہر کے حاکم کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا صحیح جواب دے کر بہت سارا روپیہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا، جہاں اس نے اس رقم سے اپنا فارم واپس خرید لیا اور وہی خوشی سے رہنے لگا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کا عزم اور ہمت بلند ہو تو وہ مشکل سے مشکل کام کو بھی سر انجام دے سکتا ہے۔